ہمارا ٹاپک ہے سرولیٹ، اور سرولیٹ میں ہم بیسک ڈسکشن کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بیسک سرولیٹس دیٹ ہینڈل گیٹ ریکویسٹ فار دوز انفیملیئر ود HTTP آر دا یوزل ٹائپ آف براؤزر ریکویسٹ فار دا ویب پیجز. تو جب بھی آپ براؤزر کھولتے ہیں اور کسی URL کو ٹائپ کرتے ہیں اور اسے انٹر پریس کرتے ہیں، تو انفیکٹ یہ جو لنک آپ لکھ کے انٹر پریس کر رہے ہیں، تو یہ اس سرور سائڈ کمپوننٹ کو ایک گیٹ ریکویسٹ آپ کی طرف سے گئی ہے. تو سرور کو دو طرح کی ریکویسٹ ریسیو ہو سکتے ہیں، گیٹ اور ایک پوسٹ. تو جو براؤزر کے URL آپ لکھ کر ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں، تو انفیکٹ یہ اس ٹائپ کی ریکویسٹ جو ہے یہ گیٹ ریکویسٹ کہلاتی ہے. تو a browser generate this request when the user enters a URL on the address line, follow a link from a web page, or submit an HTML form that either does not specify a method or specifies method is equal to get. تو تینوں طریقوں سے، یعنی اگر آپ براؤزر کے ایڈریس لنک میں URL لکھ دیں، یا آپ کسی پیج کے اوپر جو اینکر بنا ہوا ہے یعنی لنک بنا ہوا ہے اسے کلک کر دیں، یا کسی ایسے میتھڈ کو کال کریں جس میں میتھڈ کی سبمٹ ٹائپ جو ہے وہ، یعنی آپ کسی ایسے فارم کو سبمٹ کر رہے ہو جس میں میتھڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہے، یا ایکسپلیسٹلی میتھڈ جو ہے وہ گیٹ مینشنڈ ہے، تو ہر دفعہ گیٹ ریکویسٹ بنتی ہے آپ کی، یا گیٹ میتھڈ، یہ ریکویسٹ کے ٹائپ جو ہے وہ گیٹ کہلائے گی، اور اس کے اگینسٹ آپ کے سرور سائٹ پہ گیٹ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن کال ہو جاتی ہے. سرولیٹ کین آلسو ایزیلی ہینڈل پوسٹ ریکویسٹ. تو دوسری ٹائپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھی سرولیٹ ہینڈل کر لیتے ہیں، which are generated when someone submit an HTML form that specify method is equal to post. تو یہ ریکویسٹ کب ہینڈل ہوتی ہیں؟ جب آپ فارم سبمٹ کرتے ہیں اور فارم میں میتھڈ کی ٹائپ اسپیسیفکلی یا ایکسپلیسٹلی پوسٹ ڈیفائن ہو، تو تب یہ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز جنرلی گیٹ ہی کال ہوتا ہے ہمیشہ. Servlet typically extends HTTP servlet and override do get or do post. تو آپ کی جو لائبریری موجود ہے جاوا میں، اس میں ایک کلاس موجود ہے جس کا نام ہے HTTP servlet. جب بھی آپ اپنا سرولیٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی کلاس کو، یعنی آپ فار ایگزامپل میں اپنی کلاس بنا رہا ہوں اور اس کا نام رکھتا ہوں میں مائی سرولیٹ، تو میں اسے ایکسٹینڈ کروں گا HTTP servlet جو جاوا کی لائبریری میں موجود ہے کلاس. تو اس وجہ سے HTTP servlet میں دو میتھڈ آلریڈی موجود ہیں، ڈو گیٹ اینڈ ڈو پوسٹ، اور ان کو میں اوور رائڈ کر لوں گا اپنی کلاس میں ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ کو، اور ان پہ امپلیمنٹیشنز ایسی ڈیفائن کر لوں گا جو میرے مطابق ہوگی. تو ڈپینڈنگ آن ویدر دا ڈیٹا از بینگ سینڈ بائی گیٹ اور پوسٹ. If you want a servlet to take the same action for both get and post requests, simply have do get call do post اور vice versa. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ do get اور do post پہ ایک ہی طرح کا بیہیویئر شو ہو، تو آپ یا تو ایک ہی امپلیمنٹیشن دونوں میں رکھ سکتے ہیں، یا ایک میں امپلیمنٹیشن ڈال کے فار ایگزامپل آپ do post میں امپلیمنٹیشن ڈال دیتے ہیں اور do get میں do post کو کال کر سکتے ہیں. تو یا وائس ورسا کوئی بھی میتھڈ یوز کر لیں. تو لیکن جنرلی جو ہے آپ کی ڈو پوسٹ اور ڈو گیٹ جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن سیپریٹ ہونی چاہیے. بوتھ ڈو گیٹ اینڈ ڈو پوسٹ ٹیک 2 آرگومنٹس. دونوں میں 2 آرگومنٹ ایز اے پیرامیٹر جاتے ہیں. ایک ہے HTTP servlet request اینڈ HTTP servlet response, اور یہ دونوں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ریکویسٹ کا پیرامیٹر ہوگا اور ایک رسپانس کا پیرامیٹر ہوگا. HTTP servlet request lets you get at all of the incoming data. جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے ریکویسٹ کے ساتھ وہ اس میں ریسیو ہوگا. The class has method by which you can find out about information. اور اس کلاس کے آبجیکٹ میں یا اس کلاس میں وہ تمام میتھڈز ہیں جن میں انکمنگ ڈیٹا کو سیپریٹلی آپ گیٹ کر سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں. سچ ایز، اب کیسا ڈیٹا ہوگا؟ سچ ایز فارم ڈیٹا جو یوزر نے سبمٹ کیا ہے، یوزر کا ڈیٹا وہ سارا اس میں موجود ہوگا. HTTP ریکویسٹ ہیڈرز، HTTP کے ریکویسٹ ہیڈرز ہیں، اینڈ کلائنٹس ہوسٹ نیم کہ کہاں سے اس کلائنٹ کا ڈیٹا آ رہا ہے، کس IP سے آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی اس میں موجود ہوگی. اسی طرح سے HTTP servlet response lets you specify outgoing information. تو اس میں آؤٹ گوئنگ انفارمیشن ہے سچ ایز HTTP اسٹیٹس کوڈز جیسے 200 اور 404. 200 جو ہے یہ
اویلیبلٹی کے لیے 404 جو ہے یہ اس کا ہے کہ سرور ریڈی ہے یا نہیں ہے. اینڈ رسپانس ہیڈرز لائک کانٹینٹ ٹائپ، سیٹ کوکیز اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب جو ہیں رسپانس کے آبجیکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی HTTP سرولیٹ رسپانس لیٹس یو آبٹین اے پرنٹ رائٹر. پرنٹ رائٹر جو ہے یہ بیسک جاوا کی ایک وہ کلاس ہے جو آپ کو کنسول ایکسیس کرواتی ہے، یعنی اس کے آبجیکٹ سے جب آپ اس کے فنکشن کال کرتے ہیں جیسے پرنٹ لائن، تو آپ کنسول پہ جو ڈیٹا آپ چاہتے ہیں وہ فلش کر سکتے ہیں اور کنسول پہ آپ کی آؤٹ پٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی HTTP رسپانس میں پرنٹ رائٹر جو ہے اس کی ایکسیس بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور جس کے ذریعے آپ ڈاکومنٹ کو کانٹینٹ کو بیکورڈ سینڈ کر سکتے ہیں ٹو دا کلائنٹ براؤزر. اور فار سمپل سرور موسٹ آف دا ایفرٹ از اسپینٹ ان پرنٹ لائن اسٹیٹمنٹ دیٹ جنریٹ دا ڈیزائرڈ پیج. تو بیسیکلی پرنٹ رائٹر کا جو آبجیکٹ ہے وہ آپ کے کلائنٹ براؤزر پہ موسٹ آف دا ٹائم جو رسپانس ڈیزائن کرنا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کلاس ہے، اس کی ایکسیس بھی ہمیں رسپانس کے آبجیکٹ میں مل جاتی ہے. اور سنس ڈو گیٹ اینڈ ڈو پوسٹ تھرو ٹو ایکسیپشنس، تو دونوں جو میتھڈز ہیں یہ دو طرح کے ایکسیپشنز جنریٹ کرتے ہیں، سرولیٹ ایکسیپشن اینڈ IO ایکسیپشن. یو آر ریکوائرڈ ٹو انکلوڈ دیم ان اے میتھڈ ڈیکلیریشن. تو ہمیں تھروز کلاس کے ذریعے انہیں جو ہے اپنے ہیڈر میں مینشن کر دینا چاہیے. فائنلی یو مسٹ امپورٹ کلاسز ان java.io. تو java.io کے پیکج میں پرنٹ رائٹر یا اس کے علاوہ اگر کچھ کلاسز ہمیں چاہیے تو انہیں انکلوڈ کرنا ہے ہمیں لازمی. اس کے علاوہ ہمیں جو کلاس چاہیے javax.servlet فار HTTP servlet اینڈ javax.servlet.http فار HTTP servlet request اینڈ HTTP servlet response. تو بیسیکلی یہاں پر ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں اگر ہم اپنی سرولیٹ کلاس بنانا چاہ رہے ہیں. تو بیسک آپ کو ایک پکچر بن گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم اپنی سرولیٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں.